کچھ دن پہلے میری ویڈیو کا ٹائٹل تھا شوڈ آئی موو ٹو امریکہ، جس میں پاکستان سے ہجرت کرنے کے فائدے اور نقصانات کو تول رہا تھا ایز این ایکسرسائز. مطلب لوگ ایسے ہی نہیں پاکستان کو بس چھوڑے، ان کی کچھ وجوہات ہیں چھوڑنے کی. اور سٹیٹس اگر آپ دیکھیں تو 1 کروڑ پاکستانی اب پاکستان سے باہر رہتا ہے، اور ہر سال چھوڑنے والے پاکستانیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. 1,40,000 بندہ 2005 میں نکلا، اور اب 2019 میں 6 لاکھ ورکرز اپنا پیشہ اور زندگی پاکستان سے باہر ہونا ہی پسند کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لوگ بڑے ایک دم سے جذباتی ہو گئے. وہی بندہ جو گلی میں کچرا پھینکتے وقت کہتا ہے ابے میرے باپ کا گھر تھوڑی ہے، کسی اور کو پاکستان چھوڑنے کی خبر پہ اس کی محب الوطنی جاگ اٹھتی ہے. وہی بندہ جو آزادی کے جشن منانے میں ہوائی فائرنگ کرتے وقت نہیں سوچتا کہ جس گولی نے اوپر جانا ہے اس نے واپس نیچے بھی تو آنا ہے. نیشنلزم کے نام پہ جہالت بھی بیچی جا سکتی ہے برو. تھوڑا سوچو کہ لوگ پاکستان کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں. کیا ان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ آر دے ناٹ فیتھفل ٹو دی کنٹری؟ ٹیلنٹ تو پاکستانیوں میں بہت ہے، بس اس کی تربیت نہیں کی جا رہی. مطلب ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کبھی اس ملک کو نہ چھوڑنا چاہیں، جیسے کہ میں، جس کو عزت اور کمائی اس ملک نے دی الحمدللہ. تو وہ تو نہیں چھوڑنا چاہیں گے نا. انسان تو ادھر ہی رہنا چاہتا ہے جہاں اس کو عزت اور کمائی ملے. مطلب لوگ غربت اور ذلالت کی زندگی تو نہیں رہنا چاہتے نا یار. یہاں کی مائنورٹی سے آپ جا کے ذرا پوچھیں، ہر انسان میرے والے حالات میں نہیں ہے. آپ سوچو، آپ پاکستانی ٹیلنٹ ہو اور آپ کا پوٹینشیل ہی نہ ریئلائز ہو رہا ہو، تو آپ ادھر نہیں جانا چاہیں گے جہاں آپ کی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کیا جائے. آئی ٹی انڈسٹری کی مثال لے لیں کہ ہر جگہ سارے مشراز اور جیمز ہی کا کیوں کام ہمیں نظر آتا ہے. کسی پاکستانی وسیم، شکیل یا رحیم کا نام کیوں نہیں نظر آتا؟ تمہارے بھی کوئی دوست ہوں گے آئی ٹی کے اندر، ان سے ہی پوچھ لو کیا ان کو کسی یہودی نے روکا ہوا ہے یا ان کو کسی ایجنسی نے روکا ہوا ہے. تو لو جی، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے. پاکستان میں ایک ڈیولپر کوڈ لکھتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی ایپس کو چلانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے نام سے اس کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہم اپنے لوکل ٹیلنٹ کو گورے کے نام سے بیچتے ہیں. This is Ehsan Khan. I'm an Asian, British Asian actor. جس ملک میں شناختی کارڈ تو ہے لیکن ٹیلنٹ کو اس کے اپنے نام سے ہی نہیں پہچانا جاتا، تو اس ملک کے نوجوان کی موٹیویشن کا لیول کیا ہوگا بھائی؟ ملک ایسے ہی نہیں چھوڑ کے جانا چاہتی نا عوام. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ بھائی کیا بنے گا، لیکن ابھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو شاید سسٹم میں چینج لے آئیں. اصل میں ہم پاکستانیوں کی بات ہی یہی ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. ہم میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا دیوانہ نکل آتا ہے جو ان حالات میں بھی کوئی ایسا چمتکار کر دیتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے دنیا رک کے بھی کہتی ہے کہ یار یہ کیسے کر لیتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی مثال. لیکن ابھی ایسے دیوانوں کی تعداد بہت کم ہے. آئی ٹی کی بات کر رہا تھا اور اسی ریسرچ میں مجھے ریموٹ بیس کا نام پتہ چلا. ایک ایسی کمپنی جو پاکستان سے سافٹ ویئر انجینئرز ڈھونڈتی ہے، انہیں ٹرین کرتی ہے اور پھر انہیں اپنے سلیکان ویلی کے کلائنٹس کے ساتھ کام دیتی ہے اصلی نام سے، اور اپنے اصلی کام سے ریکگنائز بھی اب لوگ ہو رہے ہیں. اگر تو کمپنی ایسے چل پڑے تو جلد ہمارے رحیم اور شکیل کو بھی دنیا پہچاننے لگے گی. لیکن ابھی تو بس چند ہی کمپنیز نے ایسا کرنا شروع کیا ہے، اور ہمارا ملک نچلے طبقے کی محنت پر چل رہا ہے، اور ان کی محنت پر بس لوگ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں. دراصل اس طبقے کو دبانے میں امیروں کا ہی فائدہ ہے. مجھے امیر کو نہیں رہے، یہ 2 غریبوں کو اٹھا لے. مطلب یہاں تو پاکستان اپنے دشمنوں سے بھی سیکھ سکتا ہے. او بھائی ریلیکس. دین ایمان بدلنے کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، بس حقیقت پسندانہ طریقے سے اسرائیل پہ ایک نظر مارنے کی بات ہو رہی ہے. اسرائیل، یہودی ملک جو کہ ہمارے سے سائز میں کئی گنا چھوٹا ہے، مگر آئی ٹی ایکسپورٹس کی ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہیں. ادھر ہم اپنا ٹیلنٹ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں نا، اور ادھر وہ ٹیلنٹ امپورٹ کرتے ہیں نا. یعنی کہ یہاں پہ جو برین ڈرین ہے وہاں پہ برین گین ہے. اسرائیل کے کی اکنامک میٹرک سے ثابت ہو رہا ہے کہ نمونہ ہے وہ انوویشن اور انٹرپرینورشپ کا. یہ سب جان کے دل تو میرا کر رہا تھا کہ اس کامیابی کا باعث میں ان کے یہودی پن پہ ڈالوں کہ شاید ان کی نسل ہی ایسی ہے. مگر پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ایک اوور سمپلیفیکیشن ہے، کیونکہ تحقیق سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ادھر کسی ایک نسل کا انسان رہتا ہی نہیں ہے. یہاں دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کے آتے ہیں، مختلف زبانیں، روایتیں، تہذیب اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اس خطے میں. مطلب جو تغیرات یہاں کلچرز میں ملتی ہیں یہاں آئی کیو میں بھی پائی جاتی ہیں. ہاں، یہاں یہودی ایمان تو سب کا ہے، مگر پوری دنیا سے لوگ اٹھ کے یہاں پہ آتے ہیں. دیٹ میکس اٹ کلچرلی ڈائیورس. اور یہی بات انڈیا میں بھی پائی جاتی ہے. ریلیکس. کلچرل ڈائیورسٹی کی بات ہو رہی، دین ایمان بدلنے کی بات نہیں ہو رہی. مطلب بہت سی نسلیں ہیں انڈیا میں، ایتھنک، ریشل، جینڈر، کاسٹ بائسز تو انڈیا میں بھی ہیں جو کہ ہم سب میں ہوتے ہیں، مگر کام کے معاملے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان تعصبات کو درگزر کر دیا جاتا ہے.
शायद इनसे हम यही सबक सीख सकते हैं और शायद यही वजह है कि इंडिया के टेक सीईओज अमेरिका में बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं. सिलिकॉन वैली में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एडोबी, IBM, VMware, Vimeo, सब के सीईओज जो हैं वो इंडियन विरासत के. तो नीचे सवाल ज़रूर आएगा, आर यू मुस्लिम? और उसके जवाब में हम कहेंगे कि क्या मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से ही सबक सीख सकता है? तो इंडियंस ने ऐसा क्या किया कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी भाग दौड़ उनके हाथ में दे रखी है. जहां हमने अंग्रेज़ों से तबकाती निज़ाम और अफसरशाही सीखी, वहां इंडियंस ने उनसे रिसर्च, मॉडर्न वर्क कल्चर और इंसानी रिसोर्सेज की इज्जत करना सीखी. अपने काम और अपने नौजवान टैलेंट को उनने चुक के रखा है, एलिवेट कर दिया है. IT में उनके तालीमी इदारे, उनका सिस्टम, उनके बिजनेसेस सब मिलके एक एक इंजीनियर को चेंज मेकर बना रहे हैं. और हमारी सुई अभी तक 9 से 5 पे अटकी हुई है. चलो माना डिसिप्लिन ज़रूरी है, मगर ये 9 से 5 का सिस्टम तो गूगल ने भी काफ़ी देर पहले तर्क ही कर दिया था. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे 4 से 8 बजे काम करे, 10 से 11 बजे काम करे, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है. कंपनियों को तो ये फिक्र होनी चाहिए कि भाई काम करने वाला प्रेशर में तो नहीं आ रहा, उसका लैपटॉप काम कर रहा है ना. रिमोट बेस भी यही कर रहा है. मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि अब हम इस यहूदी ऑब्सेशन से कुछ अच्छा भी सीख लें. पिछले 20 सालों से गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ईबे सब इसराइल की सिलिकॉन वादी में बैठे हैं. कोई यहूदी साजिश करने नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने. बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की तख्लीक ही है इनकी पैदावार का जरिया, खास तौर पे स्टार्टअप्स में. इसीलिए इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं. इमिग्रेशन का भी कोई छोटा किरदार नहीं है इसराइल की तरक्की में. एक ह्यूमिलिटी आती है किसी नई ज़मीन पे जाके रहने से. मतलब आपके कुछ चाचा मामे का टैका नहीं है उस ज़मीन पर, और अगर आपको उस ज़मीन पर रहना है तो आपको उन्हीं के कानून कायदे के हिसाब से चलना पड़ेगा. किसी भी इमिग्रेंट से जाके बात करो, जहाँ पे भी वो रहते हो, तो वो अपनी कहानी ज़रूर सुनाएंगे कि उनको क्या कुछ पीछे छोड़ के आना पड़ा इस नई ज़मीन पे आके रहने के लिए. कैसे उनको सीढ़ी के नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ा. सिलिकॉन के इंडियन टेक सीईओज की भी यही खास बात है. ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने जब इंडियन सीईओ प्राग अग्रवाल को चुना अपने आप को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें भी उनने यही खुसूसियत पाई, ह्यूमिलिटी की, जो कि कंपनी को चलाने के लिए मुफीद है. So there's a very different skill set that you need to start a company because you don't have money. अगर पैसे भी नहीं है और आपके पास लोग भी नहीं है और आपने कुछ क्रिएट करना है. जब वो एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ चल जाती है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, आपने 3-4 लोग हायर करने हैं. द स्किल सेट फॉर दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट स्किल सेट बिकॉज नाउ यू नीड टू मैनेज पीपल. नेक्स्ट स्टेज है वेयर यू नीड मैनेजर्स टू मैनेज पीपल. The biggest skill set that a CEO needs that wants to go long term is adaptability and learning, right? Learning on the job कि आप कैसे एक स्टेज से दूसरी पे जाते हो, फिर आप सारी चीज़ें ट्रैश करते हो या सीखते हो उनसे, and then you go to the next one, then you go to the next one, and then you go to the next one. कुछ ही साल पहले लोगों का रिमोटली काम करने में इतना एतमाद नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से ये सब बदल गया है और रिमोट बेस के जरिए और से और पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिमोटली काम करने का मौका मिल रहा है. तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अप्लाई करना चाहेंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. अनलाइक अ सॉफ्टवेयर हाउस हमने कोई बैरियर नहीं बीच में रखा हुआ. सो हमने ये नहीं किया हुआ कि हमारे पास वी डोंट हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वी डोंट हैव डिज़ाइनर्स, वी डोंट हैव ऑल दीज पीपल. एंड द कोर कॉन्सेप्ट इज़ के वो लोगों के साथ डायरेक्टली काम करें, उनके साथ ट्रेन हो, हम लोग भी उनको हेल्प करते हैं एज अ कम्युनिटी, एंड देन दे ग्रो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल इन दैट एस्पेक्ट. तो भाई पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखना है स्टार्टअप्स के मामले में भी. हाँ, बाकी मुल्क के हालात भी असर करते हैं स्टार्टअप के फेल होने में, मगर इसराइल की तरफ अगर आप देखें तो ये लोग तो जंगें लड़ते लड़ते भी और हम लोग का सामना करते करते भी अपनी ग्लोबल वेंचर कैपिटल को 2000 में डबल करते रहे. काम करने के तौर तरीके से यार बड़ा फर्क पड़ता है. मतलब आप इसराइल की फौज की ही मिसाल ले लें. इनकी मिलिट्री ने इंक्यूबेट किया है हजारों इसराइली टेक स्टार्टअप्स को, और वो भी इसी सबब कि इनकी फौज में एक गैर दर्जा बंदी का दस्तूर है, अ नॉन हायरार्किकल कल्चर, जहां सब छोटी कम्युनिटीज में कॉमन आर्मी सर्विसेज हैं. करीब रहने वाले लोग अपने नेटवर्क्स के जरिए गैर रस्मी तरीकों से बिजनेस करते रहते हैं. आर्मी में भी निचले ओहदे का सिपाही ऊपरले ओहदे के जनरल को तजवीज़ पेश कर सकता है. ना सिर्फ ये कि फैसले पे पूछताछ भी उससे कर सकता है. मकसद अपना टैका जमाना नहीं है, मगर अच्छे और एफिशिएंट फैसले करना. हम यहाँ पे VIP कल्चर के अभी मनफी नताइज भुगत रहे हैं, जहाँ पे किसी से सवाल नहीं उठाया जा सकता. बस सेठ साहब ने पैर ऊपर रखने और कहना है शट अप, ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना. ओके. एक अच्छी बात इसराइल की ये है कि यहाँ पे कोई समाजी तासुब नहीं नाकामी का, कि आम आदमी को भी यहाँ पे पता है कि जीतने के लिए बार बार हारना ज़रूरी है और नुस्खा एक ही है कि काम करते रहो. तो वो अपने प्रोजेक्ट को सियासी और मुआशी सूरत हाल के बावजूद डेवलप करते रहे. तो अगर आप तमीज़ से काम नहीं करोगे तो कहाँ छुपोगे, किसी एक शहर से दूसरे शहर कहाँ भागोगे. तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की डिग्री ज़्यादा है और 2 नंबरी कम है.
اسرائیل میں جو افراتفری کے حالات ہیں وہ بھی بہت مفید ہوتے ہیں اسٹارٹ اپ کلچرز کے لیے. مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ماحول میں ترتیب آپ کا دوست نہیں, اور ٹیکنالوجیکل انوویشن کے لیے یہ بھی چیز مفید ہے. اس کو کمپلیکسٹی سائنس میں ہم ایج آف کیوس کے فینومینا سے ڈسکرائب کرتے ہیں. یہ ایج آف کیوس ہم پاکستان میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور کچھ پاکستانی اسٹارٹ اپس اس کو استعمال کر رہی ہیں اپنے آپ کو سکسیزفل بنانے کے لیے, جیسے کہ ایئر لفٹ, بازار, زمین, بائکیا. مگر جہاں انڈیا میں 85 یونیکارن کمپنیز ہیں اب, اور اسرائیل میں جنم لی ہوئی ٹیک اسٹارٹ اپس بھی 79 یونیکارنز بن چکی ہیں, پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. مطلب اتنی بھی مایوسی مت لو اس بات پر, کیونکہ 2020 سے 2021 میں پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں 40% گروتھ آئی ہے. آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروسز میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ ہے یہ کمپیئر ٹو آل ادر انڈسٹریز ان دس ریجن. مارچ 2021 میں پاکستان کے براڈ بینڈ کنیکشنز 100 ملین ٹچ کر گئے. مائکرو انٹرپرائزز, independent consultants and freelancers have contributed around $500 million to the IT and ITES exports, and the annual domestic revenue exceeds $1 billion. ریموٹ بیس بھی امریکہ سے ڈالر پاکستان ہی لا رہا ہے, adding to the IT exports. مگر انڈیا کا $79 billion ہے. That's almost 79 times more than پاکستان. اگر اسرائیل کی صورتحال پاکستان سے اتنی ہی مختلف ہے تو کیا پاکستان اس سے کچھ سیکھ بھی سکتا ہے؟ ایک ملک نا ایک طرح سے ایک خوابوں کی فیکٹری ہوتا ہے, اور لوگوں کو جس چیز کے خواب دکھائے جاتے ہیں نا, وہ اسی کی طرف پھر جد و جہد کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ کسی کو محبوب کو اپنے قدموں میں لانے کے خواب دکھائے جاتے ہیں اور ساتھ سانڈے کا تیل بیچا جاتا ہے. کسی کو مواقع کی زمین کے خواب دکھائے جاتے ہیں اور اس کو پھر USA کا ورک ویزا بیچا جاتا ہے. ہمارے تو پھر خواب بھی ایسے ہی ہیں نا. اگر کچھ سیکھا جا سکتا ہے تو وہ اسرائیل کی ماؤں سے ہیں, جن نے پہچانا کہ اسٹارٹ اپس میں اور ویسے بھی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہوتے ہیں چانس کم, تو کوشش کرنا, ناکام ہونا ضروری ہے, اور اپنی ناکامیوں کو چھپانا بھی ضروری نہیں ہے. چلنا بھی انسان گر گر کے ہی سیکھتا ہے, جس کے لیے چاہیے ہوتی ہے ہمت. تو ہمت چاہیے کچھ فرق اور نیا کرنے کے لیے, مارکیٹ کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے. ریموٹ پیس نے بھی ایک نیا ماڈل لانے کی ہمت کی, جو کہ روایتی لوگ کہتے تھے کہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں چلے گا, مگر ان نے کر دکھایا نا. ہمت کی اور ماضی کی ناکامیوں کو حال کی کامیابی میں تبدیل کر دیا. تو تم بھی ہمت کرو اور کچھ نیا کر دکھاؤ. میں بھی جا کے اب تھوڑی کوشش کرتا ہوں, نکلتا ہوں. مورو آؤٹ.